بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی آزادی سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ حسن میاں ابا کے ساتھ اتوار بازار گئے تو بے جا ضد کر کے معصوم اور بھولی بالی چڑیوں کا پنجرہ خریدنے کی فرمائش کر دی۔ ہر چند ابا نے بہت سمجھایا کہ میاں ان بے زباں پرندوں کو قید نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے، اسلامیات کی مس والی باتیں بتائیں، لیکن بھلا حسن میاں کی ضد کے آگے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ ابا کا پکا انکار سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر تو غضب ہو گیا۔ ابا کچھ پگھلے اور پھر باقاعدہ پگھلتے چلے گئے۔ ذرا سا کھانسے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا الہی میرا 5 سالہ پوتا نادان ہے، یہ گناہ ثواب نہیں جانتا، ابھی 1 مہینہ پہلے عید قرباں پر اس کا بکرا بھی تیری راہ میں قربان ہو چکا ہے، یہ نادان ہے میرے مالک، مجھے اور اسے معاف فرما دے، یہ چڑیا اسے دلوا رہا ہوں، اس گناہ کو معاف کرنا۔ اتنا کہہ کر ابا نے دعا والے انداز میں اپنے اوپر اور اپنے پوتے پر پھونک ماری اور پرندے فروخت کرنے والے سے مخاطب ہوئے، ہاں میاں یہ چڑیاں کتنے کی ہیں؟ ابا کو بات کرتا دیکھ کر حسن میاں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چڑیاں فروخت کرنے والے آدمی نے مسکرا کر بولا، صاحب جی پورا پنجرہ 1000 روپے کا ہے اور یہ باہر کی چڑیاں ہیں۔ اب تو ابا ناراض ہوئے کہ کھاتے بستے پاکستان میں ہو اور چڑیاں غیر ملکی بیچ رہے ہو۔ خیر غصہ کرنا بیکار تھا، جہاں اپنے الفاظ ضائع ہونے کا خطرہ ہو وہاں نہ تو اپنی رائے دینی چاہیے اور نہ ہی کوئی مشورہ۔ ابا کے چہرے سے افسوس ظاہر تھا، ایک نظر پوتے کو دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، یہ پنجرہ دے دو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر آدمی کی طرف بڑھایا۔ کبھی کبھی بڑے بھی بچوں کی محبت کے آگے نادانی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، میرے رب مجھے معاف کر دینا۔ چڑیاں ہاتھوں میں کیا آئیں، حسن میاں تو خوش ہو گئے، فوراً تیز قدموں سے ابا کی انگلی تھامے گھر آئے، سب کو سلام کیا اور چلائے، ماما ابا نے مجھے چڑیاں دلائی ہیں، دیکھیں یہ ننھی چڑیا بڑی چڑیا سے لڑائی کر رہی ہے، گندی بات، آپس میں لڑائی بری بات ہے۔ اس وقت حسن میاں کوئی بزرگ لگ رہے تھے۔ اماں بولیں، اور جو تم ساتھ سے لڑائی کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے 2 سال چھوٹا ہے۔ امی کی بات سن کر حسن میاں سٹپٹائے، پھر فوراً سنبھل کر بولے، اماں وہ تو میں مذاق کرتا ہوں ساتھ سے، ہم کوئی سچ میں تھوڑی لڑتے ہیں۔ بھولے بھالے چہرے پر معصومانہ بات پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسکول میں کسی طرح حسن میاں کا دل نہیں لگ رہا تھا، ذہن چڑیوں میں الجھا ہوا تھا اور انہیں اپنی چڑیاں بہت شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے چھٹی ہو اور وہ اڑ کر گھر پہنچ جائیں اور اپنی رنگ برنگی چڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے دانہ پانی دیں۔ ماما نے چڑیوں کے پانی پینے کی کٹوری بھی صاف کر دی ہوگی، ان کا پنجرہ بھی دھوپ سے ہٹا کر سائے میں رکھ دیا ہوگا، اس طرح چڑیاں کتنی بڑی ہو جائیں گی نا۔ اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے حسن میاں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مس انیلا ان کو بلا رہی ہیں اور نظم آزادی پڑھنے کا کہہ رہی ہیں۔ اردو کی جماعت ہو رہی تھی۔ مس انیلا تمام بچوں کی پسندیدہ ترین ٹیچر تھیں، وہ بڑی شفقت اور مہارت سے بچوں کو بہترین اردو پڑھاتی تھی۔ مس انیلا نے حسن میاں سے پوچھا، حسن میاں آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ نے نظم نہیں پڑھی؟ حسن میاں نے کہا، وہ میرے ابا میرے لیے چڑیا لائے ہیں نا، میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مس نے کہا، لیکن پرندے پکڑنا، ان کو فروخت کرنا اور پھر خرید کر قید کرنا تو بری بات ہے نا۔ حسن میاں بولے، جی ہاں مس، چڑیاں اچھی ہیں نا، اس لیے ابا نے مجھے دلا دیں، گناہ تو ابا کو ملے گا نا مس۔ مس انیلا مسکرائیں اور بولیں، کتنی بری بات ہے حسن کہ ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں بیٹا اور پھر اپنے ابا کو گناہ بھی دلوا رہے ہیں۔ بیٹا بہت بری بات ہے کہ ہم غلط کام تو خود کرتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ اس غلط کام کا گناہ کسی اور کو مل جائے، گندی بات ہے یہ حسن۔ مس انیلا کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ایک لمحے کو حسن میاں لرز گئے، پھر مس کے کہنے پر انہوں نے نظم آزادی پڑھنا شروع کی۔ نظم بہت خوبصورت انداز میں شائع کی گئی تھی۔ پورے صفحے پر ایک بہت پیاری سی چڑیا کی تصویر تھی اور اس تصویر کے اوپر نظم لکھی ہوئی تھی۔ حسن کا جی چاہا کہ وہ چڑیا کو پیار کر لے۔ نظم ایک ایسی چڑیا کے جذبات پر مبنی تھی جس کو شکاری نے قید کیا ہوا تھا۔ چڑیا اپنی آزادی کے لیے شکاری سے التجا کر رہی تھی۔ نظم بہت پر اثر تھی۔ اس نظم نے حسن میاں پر اتنا اثر کیا کہ وہ نظم پڑھتے ہوئے زارو کتار رونے لگے۔ ان کے خوبصورت چہرے پر شفاف آنسو موتیوں کی طرح پھسل رہے تھے۔ جماعت کے سارے بچے بڑی حیرت کے ساتھ حسن میاں کو دیکھ رہے تھے۔ مس انیلا تیزی سے حسن میاں کی طرف لپکیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔
عصر کی نماز پڑھ کر ابا گھر آئے تو حسن میاں چڑیوں کا خالی پنجرہ لے کر دوڑتے ہوئے ان کی جانب لپکے۔ خوشی ان کے چمکتے ہوئے چہرے پر مزید روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ حسن میاں بولے، ابا ابا، میں نے اپنی ساری چڑیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ماما تھی اور ان کے بچے ان کے بغیر اداس تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میری ماما کو قید کر لے گا تو میں روؤں گا، اور مجھے قید کر لیا جائے تو ماما، بابا، آپ، سعد اور اماں روئیں گی۔ اسی لیے میں نے ساری چڑیاں آزاد کر دیں۔ حسن میاں اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے اشارے سے چڑیاں اڑانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اماں، ماما اور ابا مسکرا رہے تھے کیونکہ مس انیلا نے اسکول سے فون کر کے ماما کو ساری بات بتا دی تھی۔ ابا آگے بڑھے اور بے اختیار اپنے ہونہار اور نیک دل پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور ان کی روشن پیشانی چومتے ہوئے بولے، شاباش، کبھی کسی بے زباں پر ظلم نہیں کرتے، اور میرا پوتا تو بہت ہی اچھا ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ میرے پوتے کو پکڑ کر دکھائے اور اسے قید کرے یا ماما کو قید کرے؟ میں اپنے ڈنڈے سے جو کمرے میں رکھا ہوا ہے نا، اس کی ایسی پٹائی لگاؤں گا کہ مار مار کے اس کا حشر کر دوں گا۔ کوئی پکڑ کر تو دکھائے میرے شہزادے کو۔ اچانک کمرے میں سعد میاں داخل ہوئے اور حسن کو دیکھ کر بولے، بھائی آؤ کھیلیں، میں آپ کو پکڑوں گا، آپ چور بن جائیں گے اور میں سپاہی بنوں گا۔ اتنا کہہ کر سعد میاں خوب ہنسے۔ پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا اور اماں ہنستے ہوئے ابا سے بولیں، لیجئے اب آپ پکڑیے قید کرنے والوں کو، اور ہاں، ڈنڈے سے پٹائی بھی لگا کر دکھائیے ذرا۔ اماں کی بات پر سب ہنسنے لگے، لیکن حسن میاں حیران تھے یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں، جبکہ تمام چڑیوں کو تو وہ آزاد کر چکے ہیں۔ انہیں ایسے لگا جیسے چڑیوں کو چھوڑ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جبھی سارے گھر والے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابا جان نے فوراً کہا، میرے پوتے نے بہت اچھا کام کیا ہے، شاباش میرے پوتے، شاباش۔ پھر اچانک حسن میاں نے ابا کی گود سے چھلانگ لگائی اور سعد سے بولے، چلو سعد، ہم چور سپاہی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ کسی کو قید کرنا اچھی بات نہیں ہوتی نا، اس لیے میں نے تمہاری ساری چڑیاں بھی آزاد کر دی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔